میری دو نوجوان بیٹیاں ہیں، میں ان کی اچھی تربیت کے لیے ان کو سمجھاتی رہتی ہوں کہ انہوں نے قادیانیوں سے شادی نہیں کرنی۔ اچھا، اسی طرح روافض میں شادی نہیں کرنی۔ میں سوچتی ہوں کہ کیا کچھ اور بھی ایسے لوگ یا گروپ ہیں جن کے بارے میں مجھے انہیں سمجھا دینا چاہیے کہ ان سے شادی نہیں کرنی، جبکہ ہم لوگ حنفی اور سنی مسلم ہیں، اس بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ فوزیہ صاحبہ لندن سے۔ دیکھیں، کچھ فقہی مسلک تو ایسے ہیں جو اہل سنت والجماعت ہی کے ہیں، تو اہل سنت والجماعت کو اہل سنت میں شادی کر لینی چاہیے، اہل سنت سے باہر نہیں کریں، کیونکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نبی نے فرمایا 73 فرقے ہوں گے جن میں 72 جہنمی، ایک جنتی، تو ایک جنتی میں اہل سنت والجماعت جو ہے وہ ہیں۔ اہل سنت کا مطلب جو قرآن کے ساتھ حدیث کو بھی فالو کرتے ہوں، اور جماعت سے مراد صحابہ کو بھی فالو کرتے ہوں۔ تو اس لیے اس سے باہر قادیانی سے تو خیر نکاح بالکل ہوگا ہی نہیں، وہ تو کل عدم ہے، تو بالکل پکے ڈھکے غیر مسلم ہیں، وہ تو اسلام کا فرقہ نہیں ہے، وہ تو پکے ڈھکے A to Z غیر مسلم ہے۔ تو باقیوں میں اختلاف ہے، کوئی کہتا ہے مسلم ہے، کوئی غیر مسلم ہے، پھر ان فرقوں میں کچھ غیر مسلم ہوتے ہیں، کچھ مسلم ہوتے ہیں جو بہت متشدد ہوتے ہیں، وہ غیر مسلم، جو معتدل ہوتے ہیں ان کو غیر مسلم احتیاطاً نہیں کہا جاتا۔ تو اسی طرح اہل سنت والجماعت کے جتنے مکاتب فکر ہیں، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، ان میں شادیاں ہمیشہ سے ہوتی آ رہی ہیں۔ اسی طرح اہل حدیث میں بھی جو معتدل اہل حدیث ہیں، جو ائمہ کو برا بلا نہیں کہتے، جو حنفیہ کو، شوافع کو بھی اہل حق سمجھتے ہیں، تو ایسے معتدل اہل حدیث بھی اہل سنت میں داخل ہیں۔ ٹھیک ہے، مسلکی اختلاف ان سے اپنی جگہ، وہ دلائل کی دنیا میں ہم ان سے بحث کرتے ہیں اور وہ تو چلتی رہیں گی، لیکن وہ ایسے گمراہ نہیں کہ ان کو آپ اہل سنت سے خارج کر دیں۔ تو اہل حدیث میں بھی نکاح اگر معتدل ہیں تو کرنا جائز ہے، جیسے کہ وہ لوگ بھی کرتے ہیں، حنفیوں سے نکاح ہوتا ہے ان کا، ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھی جاتی ہیں۔ تو اسی طرح بریلوی حضرات میں بھی جو معتدل ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر جگہ حاضر ناظر، مشکل کشا، یعنی بالکل اللہ نبی کا فرق ہی بعض لوگوں نے مٹا دیا ہے، تو ان بریلویوں میں بھی نکاح پھر جائز نہیں ہے، جو بہت زیادہ اعتدال سے غلو اختیار کیے، لیکن ان کے جو سنجیدہ علماء ہیں وہ ایسا غلو نہیں کرتے، تو ان میں نکاح جائز ہوگا۔ اسی طرح دیوبندیوں میں بھی بعض لوگوں میں بڑا غلو ہے۔ تو میرا مقصد کسی خاص مسلک کو ہائی لائٹ کرنا نہیں ہے۔ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ اگر امام جو ہے وہ حاضر ناظر سمجھتا ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشکل کشا سمجھتا ہو، ہر لحاظ سے مشکل کشا، بغیر کسی تعویل کے، تو اس کے پیچھے نماز جائز ہے ایسے بریلوی کے پیچھے؟ میں کہتا ہوں بھائی ایسے نہ اہل حدیث کے پیچھے جائز، نہ دیوبندی کے، نہ بریلوی کے۔ تو مسلکوں کے ناموں سے کچھ نہیں ہوتا، تو ہم یہ کہیں گے کہ چاہے وہ دیوبندی ہو، چاہے وہ بریلوی ہو، چاہے وہ اہل حدیث ہو، اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشکل کشا حاضر ناظر ہے، تو اس کے پیچھے نہ نماز جائز ہے، نہ اس سے نکاح جائز ہے۔ اور اگر کوئی بریلوی کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشکل کشا نہیں ہے، یا وہ مشکل کشا کہتا ہے مگر اس کی ایک تعویل ایسی کرتا ہے جو قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہے، تو پھر اس سے بھی نکاح بھی جائز ہے۔ تو ناموں میں نہیں رکھا کہ دیوبندی ہے یا بریلوی ہے یا اہل حدیث ہے، اس کے عمل کو دیکھا جائے گا، اس کے عقیدے کو دیکھا جائے گا۔ تو اس لیے ناموں میں نہ پڑھیں، تو عقیدے اور عمل کو دیکھیں۔ تو کوئی بھی عقیدہ توحید کا عقیدہ رکھتا ہے اور عمل کے لحاظ سے قرآن و سنت کو فالو کرتا ہے، اس سے نکاح بھی جائز ہے، اس کے پیچھے نماز بھی جائز ہے۔ اور جو اس پر عمل نہیں کرتا، تو چاہے وہ دیوبندیت کے نام سے، میں نے بعض دیوبندی دیکھے ہیں جن کے عقیدے غلط ہیں، کہتے وہ اپنے آپ کو دیوبندی ہیں، تو وہ بھی گمراہ ہیں۔ بعض ہم نے اہل حدیث دیکھے ہیں، تو عقیدہ ان کا غلط ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، اہل حدیث ان سے برات کا اعلان کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اعتدال دیکھا جائے گا اور قرآن و سنت کو دیکھا جائے گا کہ کون قرآن و سنت کو فالو کر رہا ہے، تو یہ دیکھا جائے گا، ناموں میں نہ پڑیں۔ اور قادیانی تو بہرحال اسلام سے بالکل خارج ہیں۔